بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں آج پاکستان کے کچھ ہاٹ ٹاپکس کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں اتھل پتھل مچایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا آپ کو، یا ایک دو واقعات آپ کی نظر پیش کروں گا تاکہ آپ کو کچھ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کبھی ہم چاہتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے، ہم کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے بنو امیہ کی خلافت کا۔ بنو امیہ کی خلافت کے آخری ایام میں ان کو ختم کرنے میں جو کردار علویوں نے اور ابو مسلم خراسانی نے کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ کس طرح انہوں نے اہل بیت کے واسطے دے دے کے لوگوں کو، کس طرح انہوں نے مل کر جل کر علویوں نے اور ابو خراسانی نے بنو امیہ کی خلافت کو ختم کیا تاکہ خلافت کا تاج علویوں میں آ جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ خلافت کا تاج ابو العباس صفا کے سر پر سجا دیا جاتا ہے اور بنو عباس کے خاندان میں خلافت چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کوشش کچھ اور کی ان کے تھے، لیکن کیا ہوا کہ خلافت کا تاج کس طرح جا کر بنو عباس اور عباسیہ خاندان میں چلا گیا۔ یہ انسان کی ہوتی کچھ اور ہے، سوچ کچھ اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہونا کچھ ہوتا ہے۔ اور وہی صفا جس نے علویوں کے ساتھ مل کر بنو امیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، اسی ابو العباس صفا نے اسے صفا کا نام کیوں دیا گیا، اس کا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں آگے ابھی تھوڑی دیر میں۔ اس نے سب سے زیادہ قتل عام اتنا کیا بنو امیہ کا، چن کر ہر ایک بنو امیہ کے خاندان کے فرد کو اس نے موت کے گھاٹ اٹھا دیا۔ ہر اس انسان کو موت کے گھاٹ اٹھا دیا جس سے بغاوت کا خدشہ تھا، اور اس کے ساتھ اس نے علویوں کے خاندان پر بھی بے پناہ ظلم اٹھائے، بے پناہ اس نے مظالم اٹھائے۔ انہی علویوں نے جنہوں نے صفا کا ساتھ دیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام صفا پڑا، لقب صفا پڑا ابو العباس کا، کہ خون ریزی کرنے والا۔ تو جس طرح یہ انسان دیکھتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک مزے کا واقعہ بیان کرتا ہوں، یا اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو پاکستان کی سیاست کی طرف لے کر آتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سلطان معز الدین اور اس کا ایک غلام سالار تھا جوہر نے مصر میں ایک شہر آباد کرنے کا بغداد کی طرح پر اس نے منصوبہ بنایا۔ یہ دونوں علم نجوم کے قائل تھے۔ انہوں نے اس کی نقشہ بنایا بغداد کی طرح، اور مصر میں اس نے شہر آباد کرنے کی کوشش کی۔ تو جس وقت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علم نجوم کے قائل تھے، تو انہیں ایک نجومی کے نیک فعال کے طور پہ ایک نجومی کو بلند ترین مقام پر کھڑا کیا، اور جب وہ شہر کی بنیادیں جہاں ڈالنا تھے وہاں سے گھنٹیوں کے ساتھ ایک رسی باندھ کر اس کے ہاتھ میں دی کہ جب وہ نیک فعال آئے تو پھر وہ رسی کو ہلاتے تاکہ گھنٹیاں بجیں اور لوگ بنیادوں کا کام ڈالنا شروع کر دیں۔ ہوتا اس طرح ہے کہ اسی اسلام میں ایک کوا کہیں سے آتا ہے اور آ کر اس رسی میں الجھ جاتا ہے، اور رسی کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو لیبر ہوتی ہے، جو انجینئر ہوتی ہے، وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں بنیاد ڈالنے کا۔ اس وقت مریخ جو ہے بالکل سامنے ہوتا ہے، اور مریخ کو عربی میں قاہرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ نجم ہی چلاتا ہے القاہرہ، کہ یعنی قاہرہ سامنے ہے، مریخ سامنے، آپ کیوں ڈال رہے ہو؟ لیکن بنیادیں ڈالی جا چکی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے اس شہر کا نام القاہرہ پڑ جاتا ہے۔ ابھی ان کا یہ نہیں تھا کہ بھائی القاہرہ نام رکھیں گے، قاہرہ نام رکھیں گے، یا ان کا یہ قصد بھی نہیں تھا کہ ہم اس وقت کریں گے، لیکن جو منظور خدا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور اس طرح پھر قاہرہ شہر کی بنیاد پڑی، اور اسی سالار جوہر نے جامعۃ الازہر کی بنیاد بھی رکھی۔ تو ناظرین، یہ چیزیں میں اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو، ابھی ہم اپنے آئندہ واقعات کو دیکھتے ہیں اس نظر میں۔ عثمہ خان کا کیس ہوتا ہے، عثمہ خان کا کیس ہوتا ہے جو پوری میڈیا میں چلتا ہے، اسی پہ بہت سے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، کچھ اس کے حق میں، کچھ اس کی مخالفت میں آتے ہیں۔ تو اسی طرح سنتھیا ڈی ریچی بھی اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہے، اور وہ میڈیا میں آ کے بیان دیتی ہے، اور ساتھ میں وہ ایک واقعہ کوٹ کرتی ہے جو بے نظیر سے متعلق ہوتا ہے، یہ کس طرح بے نظیر بلا 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 یہ کیا تھا۔
تو اس کو لے کر پوری ایک پارٹی اور پاکستان کے ایک بڑے مین میڈیا کے کچھ بڑے لوگ اس کے خلاف بیان شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سلسلہ رکتا نہیں ہے۔ اس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہوتی کہ بھئی آ کے اپنے جو اس پر ہوا بعد میں اس نے بیان کیا، اس نے کوئی ایسا نہیں کیا ہوتا، لیکن اس کے بعد میڈیا سیل جو ہوتا ہے پیپل پارٹی کو، اور پیپل پارٹی کے بڑے بڑے جو ہیں نامور سیاستدان، وہ اپنے زہر افشائی کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر وہ اس کے جواب میں وہ ریٹریٹ کرتی ہے اور زیادہ کھل کر سامنے آتے یہاں پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو الزام لگاتی ہے رحمان ملک پر اور دوسروں پر، تو اس کو دفاع کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ پورے ایک پاکستان کی سیاست میں اختلاطم برپا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ایسا ہوا ہوگا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اور کچھ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اینکر ہمارے کہ بھائی 8 سال کیوں خاموش رہے۔ ناظرین، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے کہ اس پہ سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ 8 سال کیوں خاموش رہی، 9 سال کیوں خاموش رہی، لیکن یہ وہی سیاستدان ہے، یہ وہی بھٹو خاندان کا چشمہ چراغ بھٹو، بلاول بھٹو یا بلاول زرداری، جو گل لہی کے وقت تو یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ گل لہی کیوں خاموش رہی، کیوں اس وقت اس نے نہیں بیان کیا، کیوں اس وقت اس نے ان چیز کا اظہار نہیں کیا جب اس کے ساتھ یہ میسیجز پاس ہوئے، لیکن وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ گل لہی صحیح ہے۔ اسی کی ایک لیڈر شیر رحمان اس وقت گل لہی کے بارے میں کیا بولتی ہے، کہتی ہے کہ عورت ایسے ہی بیان نہیں دیتی، عورت کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تبھی عورت اتنا کھل کر سامنے آتی ہے۔ آج پھر دوسری عورت کے بارے میں، خواہ وہ کسی بھی ملک سے ہو، تو اس کے بارے میں کیوں یہ دوہرا رویہ، کیوں دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے پیپل پارٹی کی طرف سے، کیوں باقی ہمارے مین میڈیا ٹیم کی طرف سے اس کے اور گل لہی کے دونوں کے معیار کو کیوں الگ الگ رکھا جا رہا ہے، جبکہ وہ بتا چکی ہے کہ اس دور کے حالات اور تھے۔ وہ اپنے امبیسی کے پاس گئی، امبیسی اور نے بھی اس کی کوئی خاطر خواہ مدد نہیں کی، اور پیپل پارٹی بھی رول میں تھی، اس وجہ سے وہ خاموش رہی۔ اور کس طرح اس نے یہ بھی کہا کہ اس ڈرائیور سے پوچھا جائے، اس ڈرائیور کو ڈھونڈا جائے جس نے اس کو سہارا دے کر اپنے گھر تک پہنچایا تھا، اور 2000 پاؤنڈ بھی دیے۔ سوال کہ کیوں پاؤنڈ لیے، کیوں نہیں لیے، یہ سوال اب کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر کچھ غلط ہوا ہے تو ہمیں اس کی تحقیقات کروانی چاہیے۔ اب دیکھیں، مافیا جو ہوتا ہے ہر جگہ پہ ہوتا ہے، وہ جاتی ہے اپنا کیس لے کر کس کے پاس، سائبر کرائم کے پاس۔ سائبر کرائم کے پاس جب جاتی ہے تو وہاں اس سے پہلے ہی اس کے خلاف شکایتیں موجود ہوتی ہیں پیپل پارٹی کی طرف سے۔ پیپل پارٹی کو اس سے کیا خطرہ ہے؟ دھمکیاں اس کو مل رہی ہیں، واٹس ایپ کال اس کو آ رہی ہیں، میسیجز اس کو آ رہے ہیں، ویڈیوز اس کو بھیجی جا رہی ہیں، کیا وہ پیپل پارٹی کے ارکان کو دھمکی دے رہے ہیں؟ ناظرین، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو سائبر کرائم کا جو انچارج ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے جس نے سانحہ سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کو اپنی موجودگی میں مروایا تھا، اپنی موجودگی میں دنیا کا انتہائی بربریت والا ظلم کیا گیا تھا۔ چوری کے الزام میں 2 حافظ قرآن بھائیوں کو اسی جو انچارج ہے سائبر کرائم کا، اس نے کیا تھا۔ ناظرین، اس کو 6 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ جب یہ رہا ہوا تو اسے تمغہ امتیاز پیپل پارٹی کی طرف سے دیا گیا اس کو، کیونکہ یہ رشتہ دار تھا رحمان ملک کا اور بہت سارے اس کے جو اپنے تعلقات تھے، تو وہ آج سائبر کرائم کا جو FIA کا وہ انچارج ہے، اور وہ اس سے پہلے اس کی خلاف شکایتیں لے چکا ہے۔ ناظرین، یہ دوہرا معیار ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی حق پر ہے تو اس کی داد رسی کی جائے، اس کی مدد کی جائے، نہ کہ الٹا اسی کے خلاف ہم پوری مہم بنا لیں۔ ناظرین، دوسری بات ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک پر، پیٹرول کا۔ یہ پیٹرول کا جو بحران، یہ وہی ان سابقہ بحرانوں کی ایک کڑی ہے کہ کس طرح مافیا کبھی آٹا غائب کرتا ہے، کبھی چینی غائب کرتا ہے، تو ان کے خلاف جب رپورٹیں آتی ہیں تو چینی اور مہنگی کر دی جاتی ہے۔ یہ وہی مافیا، پیٹرول مافیا ہے جس نے تقریباً 3 بڑی جو کمپنی ہیں جن میں سے 2 کا پیٹرول ریزرو کراچی میں پکڑا گیا ہے۔ ناظرین، یہ 3 جو کمپنیاں ہیں اس میں شیل ہے، ٹوٹل ہے، اور ایک اوٹک ہے، میرا خیال ہے شاید یہ نام ہے ان کے۔ تو انہوں نے ریزرو رکھا ہوا تھا کراچی میں، جہاں پہ ان کا ریزرو تھا، لیکن انہوں نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا،
ناظرین یہ مافیا کیوں نہیں کیا کہ ان کو پتہ ہے کہ پٹرول ابھی پھر مہنگا ہو جائے گا، حالات نارمل آ رہے ہیں تو یہ مہنگا پٹرول جب بیچیں ان کو فائدہ ہوگا۔ ان کو عوام سے مطلب نہیں ہے، ان کو اپنے مفادات سے مطلب ہے۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے تاکہ اور ان کے لائسنس کینسل کرے، اور جس طرح پی سی او کام کر رہا ہے اسی طرح اس کو سپورٹ کیا جائے، اور عوام سے بھی مطالبہ ہے کہ یہ اپنے پاکستان اسٹیٹ آئل کو سپورٹ کریں۔ ناظرین جو کرٹل ہیں وہ رہیں گے، ان کو قابو کرنا اتنا آسان نہیں ہے، جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان سے کہ 2 سال ہو گئے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، یہ اتنا آسان نہیں ہے ان پر قابو ڈالنا۔ حتیٰ کہ عمران خان نے گزشتہ میٹنگ میں 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ان کے خلاف مجھے رپورٹ چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ چیزیں ناظرین، اس کے بعد ہم مزید دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ مزید ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف میں کس طرح کورٹ میں نیب کورٹ میں پیش ہوئے، کس طرح آن بان کے ساتھ پیش ہوئے، وہاں پہ انہیں کرونا نے کچھ بھی نہیں کہا، جبکہ اصل مسئلہ کرونا نہیں بلکہ گرفتاری کرونا تھا، جس کی وجہ سے بنیاد بنا کر وہ عوام کو اور اپنے پارٹی ورکرز کو بیوقوف بنا رہے تھے کہ کرونا ہے وہاں پہ مجھے ڈر ہے۔ تو جب ان کو ضمانت کا پروانہ ملا تو وہ کرونا کہیں بھاگ گیا۔ ناظرین جس طرح انہوں نے جواب دیے، مزید کٹے، مزید بکریاں اور مزید انڈے مرغیاں وہ لے آئے ہیں اپنے بیان میں، جبکہ یہ اربوں روپے کی جائیدادوں کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں پہ یہ بات بھی کی کہ کیمرہ ہٹایا جائے، مجھے اس سے بیان دینے میں، ریکارڈ کرنے میں مجھے مسئلہ درپیش آ رہا ہے، لیکن نیب والوں نے کہا نہیں یہ آپ کے اور ہمارے لیے ہے کہ کل آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اس نے بہت کہا لیکن نیب والوں نے وہ کیمرہ نہیں ہٹایا۔ ناظرین 100 سے زیادہ سوالات کیے گئے لیکن 4 کے جواب دیے، باقی انہوں نے کہا کہ نہ میں اپنی بیوی کا ذمہ دار ہوں، نہ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں۔ ناظرین اگر یہ بیوی بچوں کا ذمہ دار نہیں تو پھر کون ان کا ذمہ دار ہوگا؟ کیا محلے والے ہوں گے؟ کیا انڈیا سے آ کے ان کے ذمہ دار ہوں گے؟ اپنے بیوی بچوں کو ان سے جب ان کی بیوی کے بارے میں پھر پوچھا جائے گا، ان کو قید کیا جائے گا تو پھر کیا یہ نہیں بولے گا؟ جب ان کو پولیس اٹھائے گی تو پھر اس وقت یہ نہیں بولے گا کہ میری بیوی اور بچوں کیوں پکڑا ہے، کیوں کیا؟ جب نیب ان کے بارے میں سمن جاری کرتی تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری خواتین کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی جب ان کے ذریعے کرپشن کی جاتی ہے، ان کے ذریعے ٹیٹیاں آئی جاتی ہیں، ان کے ذریعے جائیدادیں بنوائی جا رہی ہیں، تو اس وقت ان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ناظرین یہ دورہ معیار ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے جرم کیا ہے تو آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے، اور میں اپنے تمام نون لیگ کے ورکر سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ کسی بھی غلط کام کو سپورٹ مت کریں۔ انہوں نے آپ کے آنے والی نسل کا پیسہ کھایا ہے، انہوں نے آپ کا خزانہ لوٹا ہے، آپ کے ملک کا خزانہ، ہندوستان کے ملک کا خزانہ نہیں لوٹا۔ خدا را اس چیز سے نکلیے، پارٹی کے سیر سے نکل کر پاکستان کے سیر میں آئیے، پاکستان کے مفاد کو دیکھیے، نہ کہ ان لوگوں کے مفاد کو دیکھیں۔ یہ لوگ جب ان کو موقع ملتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کیوں اس کا بیٹا باہر ہے، کیوں اس کا رشتہ دار ساکھ باہر ہے، کیوں اس کا داماد باہر ہے، کیوں باہر ہیں یہ لوگ، کیوں نہیں آیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تمام کرپشن کے جو ثبوت ہیں اس نے ان کے کندھوں پر پھینک دیے کہ وہ جانے اور میں جانے۔ بھائی کیا تم ذمہ دار نہیں تھے؟ تمہاری سرپرستی میں نہیں ہوا یہ؟ عظیم یہ دورے معیار یہ ہمیں ختم کرنے ہوں گے۔ ہمیں سب نے مل کر جل کر جو بھی غلط کام کرتا ہے ہم نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے، ہم نے اس کے خلاف ایک محاذ تیار کرنا ہے تاکہ ان میں ہمت نہ رہے۔ اگر پی ٹی آئی کا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے خلاف سب مل کر ایک اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کے خلاف ایک سب پلائی ہوئی دیوار بن کر اس کے جرائم کے آگے رکاوٹ بن جائیں، تاکہ حکومت کو، عمران خان کو اس سے جان چھڑانی پڑے، اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی، ایک قوم بننے کی، نہ کہ پارٹیاں بننے کی۔ جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے، جب تک ہم میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا، جب ہم پاکستان کا مفاد نہیں سوچیں گے، ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، اپنا اور سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔